کیا ایمان والا بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ یہ آیتیں جو تم کہہ رہے ہو اللہ کے سوا اور کسی سے مانگنے کی، یہ تو اللہ رب العزت کفار مکہ کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کافروں کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ارے بدبختو، کافر کون ہے؟ کافر کون ہے؟ کیا ایک مسلمان کافر نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک ایمان والا مشرک نہیں ہو سکتا؟ سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے، سورہ یوسف سورت نمبر 12 آیت نمبر 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہی ہیں۔ تو تمہاری دلیلیں یہاں پہ رد کی جاتی ہے۔ تمہارا عقیدہ اگر یہ ہے کہ وہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، وہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی اولاد دے سکتا ہے، تو ڈائریکٹ بنا سرٹیفکیٹ کے فی ناری جہنم خالدین فیہا، ڈائریکٹ جہنم، کوئی معافی نہیں۔ اللہ رب العزت نے صاف واضح قرآن میں کہہ دیا کہ مشرکوں کی مغفرت میں نہیں کروں گا۔ دنیا میں توحید، دنیا میں توبہ کرو گے اللہ رب العزت معاف کرے گا، لیکن اسی حال میں اگر مرے، قبر پرستوں کی حال میں، آستان پرستوں کی حال میں اگر تم مرے تو بنا سرٹیفکیٹ جو ہے ڈائریکٹ جہنم کی طرف تم جاؤ گے، ڈائریکٹ جہنم کی طرف دھکیلے جاؤ گے۔ پھر تم وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو پاؤ، ان کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گے تم، وہاں پہ ڈائریکٹ جہنم کی طرف تمہیں اللہ رب العزت بھیج دیں گے۔ اور تم یہاں پر کہتے ہو کہ اللہ رب العزت یہ بتوں کے لیے کہتے ہیں، ارے ہر آیت تیرے اور میرے لیے ہے، ہر قرآن کی آیت، ہر قرآن کی سورت تیرے اور میرے لیے ہے۔ جس وقت تو قرآن کی آیت پڑھتا ہے اس وقت تو ایگریمنٹ اللہ سے کرتا ہے کہ اللہ یہ تو مجھ سے کہہ رہا ہے۔ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت، جو اللہ کے اتارے ہوئے فیصلے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے خلاف ہے، وہی کافر ہے، وہی مشرک ہے۔ ہاں میرے بھائیو، تو اس گمان میں نہیں رہو کہ اللہ رب العزت یہ قرآن میں بدوں کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت یہ قرآن میں کافروں کے لیے کہہ رہے ہیں، کفار مکہ کے لیے کہہ رہے ہیں، ارے تیرے اور میرے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے سوا تم کسی اور کے سامنے جھکو گے، جھکنا تو دور کی بات، میں نے پہلے ہی بولا نا، عقیدے کی بنیاد پر عمل ہوتا ہے، عقیدے کے بنیاد پر عمل ہوتا ہے۔ چھوٹا کالا ٹیکا تم نے اپنے بچے کو یہاں پہ لگا دیا، میرے بچے کو نظر نہیں لگنی چاہیے۔ تمہارا اگر وہ عقیدہ ہے، تمہاری سوچ اگر وہ ہے کہ یہ ٹیکا میرے بچے کو نظر سے بچائے گا، تو اسی وقت تم خارج ہو گئے دین سے، اسی وقت خارج ہو گئے، کیونکہ تم نے اپنا مشکل کشا اور حاجت روا اس ٹیکے کو اس وقت سمجھا، نہ کہ میرے رب کو سمجھا۔ ہاں، تو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ جو ہے اللہ رب العزت یہ صرف بتوں کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت صرف یہ کافروں کے لیے کہہ رہے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، تو پھر یا ایھا الانسان اللہ رب العزت نے کیوں قرآن میں کہا کہ جن کو تم، اے دنیا کے لوگو، جن کو تم میرے سوا پکارتے ہو، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یہاں پر یا ایھا الناس کہا گیا، یہاں پر پوری دنیا کو مخاطب کر کے جو ہے اللہ رب العزت نے کہا ہے۔ تو اب بتاؤ، تو قبر پرستو تم کہیں سے بچ نہیں سکتے۔ تو ایک بار پھر میں تمہیں یہاں پہ کہوں گا، بچوں کہانی نہیں چلنی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلنا ہے۔ اتنا مجھے پتا ہے کہ قبر پرستوں کے گھروں کو ہلا دیا ہے، تمہارے دلوں کو ہلا دیا ہے میں نے انشاءاللہ۔ اب میدان بھی ہمارا، فتح بھی ہماری، اور دلیل بھی ہماری انشاءاللہ۔ یا توحید یا شہادت، بس تیسرا کوئی راستہ نہیں، یا توحید یا شہادت۔ اور تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم کہیں گے کہ تمہارا عقیدہ اگر یہ ہے کہ وہ بابا بھی دے سکتا ہے، وہ آستانے پر جا کے تم مرادیں رکھ سکتے ہو، وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں اور اللہ تک پہنچاتے ہو، تو تم اسی وقت جو ہے مسلمانیت سے خارج ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے، دین سے خارج ہو گئے۔ توبہ کرو، اس کے بغیر اگر مرو گے تو اللہ رب العزت فی ناری جہنم میں ڈال دے گا، خالدین ابدا میں ڈال دے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں، جہنم تمہاری مقدر میں لکھ دے گا اللہ رب العزت۔ اگر اسی عقیدے پر، اسی بنیاد پر تم اس یہاں سے گئے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مشرکوں کی میں مغفرت نہیں کروں گا۔ اور ایک بات میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی نے 13 سے 15 سال تک صرف توحید کی دعوت دی، صرف بدعت اور شرک کی دعوت دی۔ یہ بات بھی تم یاد رکھنا، ذہن نشین کر دینا۔ توحید کام یہ چھوٹا کام نہیں ہے، سب سے اونچا کام ہے، سب سے بڑا کام اس وقت توحید کا کام ہے۔ تو قبر پرستو تم بھی لگے رہو، ہم بھی انشاءاللہ لگے رہیں گے۔ ہمارے بیچ میں یہ جنگ جو ہے قیامت کے دن تک ہے، یہ جنگ اب ختم نہیں ہونے والی ہے، یہ جنگ چھیڑ دی ہے، تم نے چھیڑی ہے، ختم انشاءاللہ ہم کریں گے، ختم انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اس زندہ رب کی قسم، زندہ رب کی قسم، جو ایک رب ہے تیری اور میری منوکامناؤں کو پوری کرنے والا، اس زندہ رب کی قسم، جب تک اس دھڑکتے ہوئے دل میں خون کا ایک قطرہ بھی ہے، تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہیں توحید سناتے رہیں گے انشاءاللہ۔